بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑا جانے والا پہلا معرکہ جنگ بدر کا تھا، جبکہ امت محمدیہ کا آخری معرکہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف لڑا جائے گا۔ جبکہ جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ کے درمیان ہونے والی اہم جنگیں بھی ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے اسے فتح کر دے گا، اور پھر تم لوگ اہل فارس سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں فتح یاب کرے گا، اور پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی فتح یاب کرے گا، اور پھر تم دجال سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں فتح یاب کرے گا۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل منیب وائس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ دوستو، صحیح مسلم شریف کی جلد اول کے باب ترغیب الناس فی سکنی المدینہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن، شام اور عراق کے فتح ہونے سے قبل یہ خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا، تو لوگ اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال، اپنے ساتھیوں اور اپنے پیروی کرنے والوں کو مدینے سے یمن کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو ساتھ لے کر اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے مدینے سے شام آئیں گے۔ حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ لوگ اس بات کو جان سکتے۔ تو اس کے بعد عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے اہل و عیال، اپنے ساتھیوں اور اپنے پیروکاروں کے ہمراہ سواریوں کو ہانکتے ہوئے مدینے سے عراق چلے آئیں گے، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے مدینہ ہی بہترین سکونت تھی، کاش وہ لوگ اس بات کو جان سکتے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد یمن فتح ہوا اور اسی طرح شام و عراق بھی اس کے بعد فتح ہوئے، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں جو برسوں بعد ہر بہر پوری ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوئی، اور وہ تمام علاقے فتح ہوئے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن یہاں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ یمن اور شام تھے، جو فتح تو ہو گئے لیکن بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جانے والی قیامت کی نشانیاں ایسی بھی تھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ علاقے ہوں گے جو قرب قیامت سے تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب عرب سرسبز ہوگا۔ دوستو، آپ غور کریں تو سعودی عرب میں گزشتہ برسوں سے اور عرب امارات میں بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ عرب سرزمین بھی قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بننے کے بالکل قریب ہے، اور وہاں کے خشک پہاڑوں سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، اور بارشوں کی شدت کی وجہ سے آہکار حکومت کو ڈیم بنانے پڑ رہے ہیں، جس سے بعد ازاں پانی کی نہریں نکالی جائیں گی اور عرب دن بدن اس ہریالی میں اضافہ ہوگا۔ اور یوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک اور پیشنگوئی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایسی ہی ایک اور حدیث مبارکہ کے متن پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا تو تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس لیے دوستو، معلوم ہوا کہ شام کے ساتھ مسلمانوں کی تقدیریں وابستہ ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر شام تباہ و بربادی کا شکار ہو گیا تو پوری دنیا کی امت مسلمہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اور موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو صورتحال ہو بہو ایسی ہی۔ عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی وجہ یہی شام ہے جو آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اندازہ لگائیں تو پچھلے 5 سالوں سے 5 لاکھ معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور 7 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ہر روز شام میں درجنوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں، ہسپتالوں میں علاج کرانے والے مریضوں کو بم باری سے شہید کیا جا رہا ہے، اور شام کے بڑے شہر حلب میں
کھانے پینے اور دوسری ضروریات زندگی کے نہ ہونے کے باعث وہاں کی عوام بھوک پیاس سے مر رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ اب تک ان مظالم پر اپنی زبانوں پر تالے لگائی بیٹھی ہے۔ ان 5 سالوں میں اقوام متحدہ نے ان مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ایک ہمدردی کی سٹیٹمنٹ تک نہیں دی، اور اقوام متحدہ اب تک چپ سادے بیٹھی ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن ان میں خون صرف مظلوموں کا بہہ رہا ہے۔ دوستو، جب مکہ مکرمہ میں اہل عرب والوں یعنی مسلمانوں پر جب مشکل کی گھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے ہو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے، کیونکہ اس کے باشندے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مسیحا بھیج تاکہ وہ ہماری مدد کر پائے۔ دوستو، آج شامیوں کے لبوں پر بھی یہی دعا ہے، لیکن کوئی امت مسلمہ میں ایسا نہیں جو ان کا پرسان حال بن سکے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اثر عرب میں پڑ رہا ہے۔ دوستو، اصل میں کافروں کا اصل ہدف سعودی عرب یعنی مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے اور اس کی آمد میں یہ ممالک رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل کفار ان سرگرمیوں میں مصروف ہیں کہ اہل عرب ان کے قابو میں آ جائیں تاکہ وہ ان کو بآسانی زیر کر سکیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے پیش نظر بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جب آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور سعودی عرب کا ایک چھوٹا سا شہر جو مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس کے قریب جب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے تو بچے کچے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ میں موجود ہوں گے۔ دوستو، یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں، جو آج کے موجودہ دور میں ہر باہر پوری ہو رہی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ شام کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا جو ظلم ہو رہا ہے اسے ان سے نجات دے، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور منیب وائس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔